سبيل الدموع سبيل مريح. اچھا آپ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں ڈے ٹو ڈے لائف سے. مثلاً ایک کام آپ کا بھائی کہتا ہے کہ یہ کر دو میرے لیے، آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ بوجھ. اب اس نے کہہ دیا اب چلو کر ہی دیتی ہوں ورنہ یہ میرا بھی نہیں کرے گا کچھ. عدلے بدلے میں کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو اگر آج میں کسی کے کام نہیں آؤں گی تو کل وہ نہیں آئے گا. پہلے زمانے میں تو لوگ ایک دوسرے کے لیے ماتم بھی کرتے تھے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے نا خواتین سے، تو ایک عورت نے کہا کہ میں ابھی بیعت نہیں کرتی، میں ذرا بدلہ اتار کے آؤں، فلاں نے میرے کسی عزیز کی فوتگی پر ماتم کیا تھا تو میں نے ان کا جا کے کرنا ہے بدلے میں اور اس کے بعد بیعت کروں گی. بہت سے کام تو اس طرح کیے جاتے ہیں نا کہ کوئی ہمارا کرتا ہے تو ہم اس کا کرتے ہیں. لیکن مثلاً آپ کے والد ہیں، وہ آپ کو کوئی کام کہتے ہیں تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ شوق سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آئی ڈونٹ نو کیسے کرتے ہیں، لیکن مجھے تو اشارہ ہی چاہیے ہوتا تھا. میں تو انتظار میں رہتی تھی اور کبھی یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ یہ کچھ مانگے. مجھے دیکھ رہی تھی گلاس میں پانی ہے کہ کوئی نہیں، بھاگ کے لے آؤں، پہلے سے ہی لا کے رکھ دوں. یعنی جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ضروریات کو محسوس کیا جاتا ہے، اس کے حکم کا انتظار نہیں کیا جاتا. اس کے لیے پھر انسان کی صرف یہ ظاہری سینسز نہیں کام کرتی، اس کے لیے اس کا دل کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی چاہیے ہوگا، اس کی یہ بھی ضرورت ہوگی. خیر اللہ تو ہماری کسی دین کی خدمت کا کوئی ضرورت مند ہے ہی نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں چاہیے. ہم کریں یا نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر تم شکر گزار ہوگے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے. تو اس کام کو شوق سے، محبت سے، جذبے سے، اللہ کی رضامندی کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر، کامیابی کے لیے آخرت میں کامیاب ہوں، اور باقی اس کے بہت سی برکتیں اور فائدے اور بہت کچھ آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا. اب دیکھیں جو شخص آپ کے ساتھ محبت اور خلوص کا معاملہ کرتا ہے، آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ جواباً کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں نا. تو سب سے زیادہ نعمتیں ہمیں کس نے دی؟ سب سے بڑا احسان. اور میں سمجھتی ہوں، مجھے تو ہمیشہ ہی محسوس ہے مجھ پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ کہ مجھے دین کی سمجھ دی. میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ میں کیا کروں کہ اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے؟ میں جیسے کینیڈا میں ہوتی ہوں نا، تو میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں نا تو بہت سے نان مسلم بھی نظر آتے ہیں. اکثر مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے دیکھ کے اور میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. میں کہتی ہوں اللہ چاہتا مجھے یہ بنا دیتا، اس کو میں بنا دیتا. یہ شخص جا رہا ہے، اس کو تو شاید پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے اور قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، صلاۃ کیا ہے. رمضان میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو آس پاس لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو دل کی ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا تو مجھے یہاں رکھ دیتا، میں کچھ کر سکتی تھی. اللہ نے اگر مجھے یہاں رکھا ہے اور مجھے دین کی اتنی سمجھ دی کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں، تو یہ محض خالصتاً اللہ کا احسان ہے. اور اس کے لیے میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. ساری زندگی سجدے میں پڑی رہوں تو میں شکر ادا نہیں کر سکتی. اور یہ جو ٹوٹی پوٹی کوشش ہے یہ صرف اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا، حق نہیں ادا ہو سکتا اللہ کا. اور احسان جتانا تو کسی دور پار کے اس میں ہے ہی نہیں نا، کہ ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہم احسان جتا رہے ہیں. نتھنگ، کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو اس لیے صرف اس کی خاطر جو بھی کرے اس کی خاطر. اور جب اس کی خاطر کرنے لگیں گے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ کام کرتے ہیں اس وقت جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی، اوپر والا پوچھے تو ہم کر لیتے اور نہ پوچھے تو کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں میٹ کرتے. لیکن جب اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کر کے رکھ لیتے ہیں. یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے یہ کام دیا گیا، مجھے کرنا ہے، میں پہلے ہی کر کے رکھ لوں. تو یاد رکھیے اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا کام قبول نہیں ہوتا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا آپ بتائیں، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے. ثواب بھی چاہتا ہے، شہرت بھی چاہتا ہے، مشہور بھی ہونا چاہتا ہے. اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. تو دین کا کام کر کے اگر آپ شہرت کے طالب ہیں نا، ہمارا نام لگ جائے، ابھی تک پتہ ہی نہیں کسی کو چلا کہ یہ کام میں نے کیا تھا، ابھی تک سرٹیفکیٹ ہی نہیں ملا مجھے اس کا، میں نے اتنے سال خدمات پیش کی، تو یہ دنیا کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس شخص نے 3 بار یہ سوال دہرایا کہ شاید اس کو سننے میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو.
3 بار اس لیے پوچھا کہ پکی ہو جائے بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس سے اس کا چہرہ چاہا جائے. انبیاء کی صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، یعنی مخلصا للہ تعالی فی جمیع اعمالہ واقوالہ ونیاتہ فوصفہ الاخلاص فی جمیع احوالہ. شیخ سعدی جو مفسر ہیں وہ اس کے وضاحت یوں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے مخلص تھے اپنے سارے اعمال میں، اقوال میں، نیتوں میں، تو تمام حالات میں ان کے اخلاص کا وصف بیان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. کہ یہ کورس کر لیں، اس کے بعد کچھ اسکوپ ہوگا، پھر ہم کچھ کما لیں گے. ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہے، آپ دین کا کام فل ٹائم نہیں کر سکتے اور آپ پارٹ ٹائم کرنا چاہتے ہیں یا پھر انڈائریکٹ وے میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں اور جاب کر سکتے ہیں کہ آپ کے حالات آپ کو اجازت نہیں دیتے. آپ وہاں پر کام کریں، محنت کریں. اور لگ پتہ چاہتا ہے جب انسان کسی دنیا کے ادارے میں جاتا ہے کہ وہاں پر پھر کس طرح اس سے کام لیا جاتا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ یہ احسان جتاتے ہیں نا، ہماری یہ ڈگری ہے، ہم نے یہ کیا ہوا ہے اور ہم نے اتنے کام کیے ہوئے ہیں، تو یہاں ہمیں وہ ویلیو نہیں دی جا رہی. ظاہر ہے کہ یہ ایک فی سبیل اللہ ادارہ ہے، یہ کوئی کاروبار یا کوئی کارپوریشن تو نہیں ہے کہ جس کی اپنی کوئی ایسی آمدنی ہو کہ وہ آنے والوں کو بڑی بڑی جابز دے کے ان کو دنیا کے فائدے پہنچائے. اگر آپ کو دنیا کا فائدہ چاہیے تو پھر دنیا کے کسی کام میں چلے جائیں اور دین کو پارٹ ٹائم کر لیں. یہاں تو وہ لوگ ہیں کہ جو فل ٹائم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیے گئے، وقف للہ تعالی. اور یہ وقف للہ تعالی، اس میں کوئی خواتین شامل ہیں؟ کوئی خاتون تھی جس کو وقف للہ تعالی کیا گیا تھا؟ حضرت مریم. سب نے پڑھا نا قرآن میں. ٹھیک ہے، بہت سی خواتین کے نام نہیں ملتے لیکن چند ایک کے ملتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسی خواتین کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا. اور جو شوہر کی آمدنی ہے یا جو باپ کی آمدنی ہے، اس میں سے اگر ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، کوئی بات نہیں. اگر ہم نے بہت ہائی اسٹینڈرڈ لائف نہیں بھی گزاری اور ضرورت پوری ہو رہی، کسی کی محتاجی نہیں ہے اور کام چل رہا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی آخرت بنا لوں. چند دن کی تو بات ہے، دنیا کی تھوڑے ہی دن کی بات ہے. آگے تو کیسے کیسے وعدے کیے، ابھی سنے ہیں نا وعدے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. دوسری صفت جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ احساس ذمہ داری کی، کہ مجھے جو کام دیا گیا ہے مجھے اسے اپنی پوری ذمہ داری سے ادا کرنا ہے، بہترین طریقے پر کام کرنا ہے. سورہ زمر میں آتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. بہترین طریقے سے کام کرنا ہے، احسان کے درجے میں کام کرنا ہے. احسان کا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا عدل اور ایک ہوتا ہے احسان. عدل ہوتا ہے کہ جو آپ کو کہا گیا ہے، جو آپ سے کمٹمنٹ کی ہے وہ اس کے برابر کر دینا. اور احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ. اور دوسرا حسن سے خوبصورت عمدہ انداز میں، یعنی کہ بگاڑ کے. اور کیوں کرنا ہے احسان کے درجے میں کام؟ کیونکہ محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. پھر اس کام میں خوب محنت کرنا. نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا، دن کو بھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دن کے علاوہ رات کو بھی کچھ کام کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دن کے جھمیلوں میں سارا کام پورا نہیں ہوتا، ٹارگیٹس میٹ نہیں کر پاتے، تو پھر رات کو اپنی نیند کے ٹائم پر کچھ وقت نکال کے کچھ کرنا ہے. اور نوح علیہ السلام ہی کہتے ہیں وَإِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا وَثُمَّ إِنِّي آلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. سارے مینز اختیار کر لیے، میں نے انہیں بلند آواز سے پکارا، پھر بے شک میں نے انہیں علانیہ کہا اور ان سے نہایت رازدارانہ انداز میں بھی بات کی، سرگوشیوں کے ساتھ بھی کی. ہر طریقہ آزما لیا اپنی قوم کو سمجھانے کا. یہ انبیاء کے اخلاق ہیں. تو یہ انبیاء والا کام ہے، لہٰذا اخلاق بھی ویسے ہی ہونے چاہیے. پھر ذمہ داری کو امانت سے ادا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے کسی رعیت کا نگران بنایا اور اس نے خیرخواہی کے ذریعے اس کی حفاظت نہیں کی تو جنت کی خوشبو تک اس کو نہیں پہنچے گی. اس لیے لگن اور یکسوئی سے کام کرنا ہے، یکسوئی سے، فوکسڈ ہو کر، توجہ دے کر. اپنے کام کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر توجہ بھی دینی ہے. ستارے سیارے ٹکراتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے آربٹ میں ہیں، اپنے کام سے کام. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. اس سے ورک ایتھکس بھی پتہ چلتی. کیا اپنی اپنی ذمہ داری کی فکر کریں, اوروں میں انٹرفیئر نہیں کریں. بعض اوقات تو یکسوئی سے کام کرے تو ہم کہتے ہیں اچھا کیا کر رہی ہو, خود بھی کام نہیں کرتے, اس کو بھی جا ڈسٹرب کرتے ہیں اور اس کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنا تو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں تجسس ہوتا ہے اور کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. بعض اوقات ہم دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا اس نے اور کیا کیا, کیا کہا. تجسس تو ویسے ہی جائز نہیں. کہا یہ کہ اللہ کے راستے میں ساتھیوں کا تجسس کیا جائے اور ان کے بارے میں خبر رکھی جائے کہ اس نے کام کیا کہ نہیں. اگر اس نے نہیں کیا چلو میں بھی نہیں کرتی, وہ آیا تھا آفس میں نہیں آیا چلو میں بھی نہیں جاتی. پھر اسی طرح مجالس بھی امانت ہوتی ہے. ایک میٹنگ کے اندر, ایک مجلس کے اندر جس میں صرف آپ کو بلایا گیا ہے, اوروں کو نہیں بلایا گیا, کیا آپ کو اجازت ہے کہ وہاں کی باتیں اٹھ کے اب باہر جا کے کریں جو غیر متعلقہ لوگ ہیں, جن کو اندر انویٹیشن ہی نہیں ملا تھا آنے کا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو سب کے کام کی نہیں ہوتی. مدینہ میں کون لوگ افواہیں پھیلاتے تھے, تو بعض اوقات لوگ اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کے تجسس کر کے غلط فہمی کریٹ کر کے پھر اس کو عام بھی کر دیتے ہیں. ایسے کسی کام میں برکت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. حلال مقصد تک پہنچنا حرام طریقوں سے ممکن نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا ادا اسی وقت آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہوگا میری ذمہ داری ہے کیا. اگر آپ کو کوئی کام دے دیا گیا ہے اور ذمہ داری بتائی نہیں گئی, ذمہ داری نہیں بتائی گئی, تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا. اور یہ عذر بہانہ نہ کرے اچھا میں انتظار کر رہی تھی کہ ہمیں ذمہ داری بتائی جائے تو پھر میں کام کروں گی. کیا یہ معقول عذر ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کو تو پیچھے لگ جانا چاہیے کہ مجھے بتایا جائے میرا کیا کام ہے, یہ کام میں کیسے کروں. قرآن مجید میں آتا نا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, جتنے بھی حیوانات ہیں, نباتات ہیں, پرند چرند, یہ سارے ان سب کو کیا پتا ہے؟ کلن, ساری مخلوق کو پتا ہے. ہمارے جسم کے ایک ایک سیل کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. ہماری بلڈ کے اندر جب ساری چیزیں چلی جاتی ہیں, نیوٹرینٹس چلے جاتے ہیں, تو ہر سیل ہر چیز نہیں اٹھاتا, اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کے وہاں تک لے جاتا ہے جہاں اس کو چاہیے ہوتا ہے. تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے کام کیا ہے, اور ان کو بار بار پڑھتے بھی رہیں اور اپنا جائزہ بھی لیتے رہے کہ میں وہ کر بھی رہی ہوں یا نہیں. اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں. حمید سے مروی ہے, وہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لشکر کا امیر مقرر کیا. جب وہ چلا گیا اور آپ کی طرف پھر واپس لوٹا تو آپ نے اس سے پوچھا تم نے امارت کو کیسا پایا؟ اس نے کہا میں بعض لوگوں کی طرح تھا, جب میں سوار ہوتا تو وہ سوار ہوتے, جب میں اترتا تو وہ اترتے. آپ نے فرمایا بے شک امیر مشقت کے دروازے پر ہوتا ہے, یعنی جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لیے مشقتیں ہوتی ہیں, مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. آدمی نے کہا اللہ کی قسم نہ آپ کے لیے اور نہ ہی آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے کبھی امیر نہیں بنوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. بعض اوقات ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی اہم ذمہ داری دی جائے لیکن پھر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے. تو ایسے تمام معاملات میں یعنی اگر بڑی ذمہ داری تو اجر بھی بڑا ہے لیکن اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی بڑی ہے, اس کو کرنے کے لیے محنت اور مشقت بھی زیادہ چاہیے. تو زیادہ اجر زیادہ مشقت کے ساتھ ہے. حج اور عمرے کا اجر جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. تو دین کے کام میں بھی اس سے قیاس کر کے جس کام میں جتنی محنت لگے گی اتنا ہی زیادہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. پھر ذمہ داریاں ادا کرنے میں امانت کا ثبوت دینا, خیانت کا نہیں. خیانت کرنا نفاق کی علامت ہوتی ہے اور معمولی خیانت سے بھی بچنا چاہیے. عمر بن خطاب سے روایت ہے غزوہ خیبر میں چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ فلاں آدمی شہید ہے, وہ شہید ہو گیا. یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزر ہوا تو اس کے متعلق بھی کہنے لگے کہ فلاں شہید ہے, یعنی آ کے بتا رہے تھے فلاں 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 شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, میں نے اسے چادر یا عبا کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. تو شہید بھی ہوا, مارا بھی گیا اللہ کے راستے میں, لیکن خیانت کی وجہ سے وہاں پہنچا ہوا. تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو مال ہے, جو ڈونیشن ہے, جو ریسورسز ہے, وہ ساری کی ساری ایک طرح سے امانت ہے, اور اس کو آپ کو جو پالیسی دی جائے, جو ذمہ داری دی جائے اس کے مطابق خرچ کرنا. اپنی مرضی نہیں کر سکتے اس میں, کیونکہ اپنا مال نہیں. جو ہمارا ذاتی مال ہوتا ہے نا, وہ ہم کیا کرتے ہیں, ادھر آیا ادھر دیا, جو چاہے کیا. لیکن جو مال ایک ادارے کا ہو, ذاتی نہ ہو, اس کو ہم صرف اپنی ذاتی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے.
تو یہ نہ ہو کہ ہم فائدے کی بجائے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہوں. تو ادارے کی چیزیں امانت ہیں، ان کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کسی چیز کو استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہو. بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں سے کسی کا ہے، سوائے خمس کے، اور وہ بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو، اور خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی. تو آفس کی جتنی بھی فائل، جو بھی چیزیں، اگر آپ کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے تو وہ پراپر طریقے سے ہینڈ اوور کرنی چاہیے، ان میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. پھر کام کے جو اوقات طے شدہ ہیں ان کی پابندی کرنا، کام کے وقت میں غیر ضروری گپ شپ سے پرہیز کرنا. صرف بریک کا جو اسپیسیفائڈ ٹائم ہے اس کے وقت اگر آپ چائے کا کپ پی رہے ہیں اور کسی سے بات کر رہے ہیں تو ٹھیک. کام کے اوقات میں بات چیت نہیں، بلا اجازت کام چھوڑ کے چلے نہیں جانا کہ بتایا ہی نہیں، انفارم ہی نہیں کیا، اپلائی نہیں کیا، کسی سے پوچھا ہی نہیں، کسی کو کام ہینڈ اوور ہی نہیں کیا، لوگوں کو عین درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے جی ہمارا ذاتی کام تھا. تو اپنی ذمہ داریوں کو جیسے آپ لیتے ہیں ایسے ہی جب چھوڑنا چاہیں تو پراپر طریقے سے ہینڈ اوور کریں. بیماری کے باوجود اپنی ذمہ داری ادا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری دنوں میں کیا کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ جب آپ کی طبیعت بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو. ایسے ہی کیا گیا. آپ نے غسل کیا، جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ بے ہوش ہو گئے. پھر افاقہ ہوا، پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یعنی یہ نہیں کہا تم لوگوں نے کھانا کھا لیا، کون کون جاگ رہا، کون کون آئے، نہیں، لوگوں نے نماز پڑھ لی. ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو. پھر آپ اسی طرح دوبارہ نہلایا گیا. جب آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ پھر آپ پہ بے ہوشی طاری ہوگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں لوگ عشاء کی نماز میں مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے. ایک دن آپ کو کچھ تخفیف محسوس ہوئی بیماری میں. آپ ظہر کی نماز کے وقت دو آدمیوں کے درمیان نکلی، دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، جن میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا. ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. اپنی ذمہ داری کو اس درجے میں پورا کیا. تو بیماری کو عذر بہانہ بنا کر کام سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ ممبر پر بیٹھے اور لوگوں نے نصیحت کر رہے تھے اور کچھ دنوں میں آپ فوت ہو گئے. اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت علی پیچھے رہ گئے تھے. انہیں آنکھوں کی کچھ بیماری تھی، آشوب چشم تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلے اسی حال میں اور آپ سے آ کے ملے. اور جس رات شام آئی، جس کی صبح کو اللہ نے خیبر فتح کرایا، تو آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. پھر ہم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ہمیں کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ آ پہنچیں گے. تو صحابہ نے کہا یہ علی ہیں رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا کر دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پہ فتح کر دی. بیمار آئے ہیں پھر بھی کام دیا گیا اور کیا، اور اللہ نے کامیابی بھی دی. تو ہمیں بھی اپنے کاموں کو جاننا ہے اور ان پر توجہ بھی دینی ہے اور کام کے دوران اپنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا. اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے ذمہ داری پوری کرنی ہے، اجازت لے کر چھٹی کرنی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے. یہ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد جو بھی امیر بنے جہاں بھی بنے. پھر اسی طرح اپنی ذمہ داری کسی کو دے کے جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم جو نابینا تھے ان کو 2 بار مدینے کا نگران بنایا تھا کیونکہ باقی سب جہاد کے لیے جا رہے تھے. پھر ایک اور بات یہ کہ جو کام بھی ذمہ دیا جائے اس کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا. ایک نیک نیتی سے تیر بنانے والا، دوسرا چلانے والا، تیسرا پھینکنے والا. سب کا الگ الگ کام ہے اور سبھی کو اجر مل رہا ہے. ہمارے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں اس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اپنی ذمہ داری کے علاوہ کسی اور کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اپنے کام کے بعد اس کی ہیلپ بھی کریں.
اپنے وقت کی حفاظت کریں، دوسروں کے اوقات کی بھی حفاظت کریں. مال کے ضائع کرنے سے بچیں، چیزوں کو ضائع کرنے سے، کاغذ کو ضائع کرنے سے، ریسورسز کو ضائع کرنے، کیونکہ یہ سب امانت ہے. بعضوں کا 2 لائنیں لکھی ہوتی ہیں، پورا کاغذ ہم اس کو پرنٹ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو ادھر ادھر ضائع کر دیتے. بعضوں کا تو غیر ضروری پرنٹنگ کر کر کے لوگوں کو دیتے ہیں جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح عام سہولیات میں بھی اسراف منع ہے. پانی، بجلی، گیس، ان چیزوں کو بھی ضائع کرنا منع ہے، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین. تیسری چیز یہ ہے کہ عمدہ اخلاق، کسی پہ برسنا نہیں، غضبناک نہیں ہونا، تحمل سے کام لینا ہے. جو بات آرام سے کہی جا سکتی اس میں چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر جو چیز کسی کو کہیں وہ خود کر کے بھی دکھائیں. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں، اے علم کے حاملین، علم پر عمل کرو. بس عالم وہ ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے اور اس کا عمل اس کے علم کی مطابقت کرے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علم کے حامل ہوں گے لیکن علم ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، ان کے باطن ان کے ظاہر کے مخالف ہوں گے. ظاہر میں کچھ دکھا رہے ہوں گے لیکن اندر سے نیتیں کچھ اور ہوں گی. ان کا عمل ان کے علم سے مختلف ہوگا. وہ مجلسیں منعقد کریں گے، ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، یہاں تک کہ ایک شخص اس بات پر غضبناک ہو جائے گا کہ وہ کسی اور کے پاس بیٹھتا ہے. تم اس کو کیوں اتنی عزت دیتی، اس کو کیوں اتنا فیور دیتی، اور اس کے پاس نہیں بیٹھتا. جاؤ، میں نہیں بولتی تم سے، تم مجھے ٹائم نہیں دیتی، تم تو فلاں کے پاس ہی بیٹھی رہتی. ان کے یہ اعمال ان کی مجالس میں اللہ عز و جل کی طرف بلند نہیں ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے. تو امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے آگے ہیں. ضبط نفس، حلم، برداشت، اور جو جتنی بڑی ذمہ داری پر ہو اس کے اندر حلم اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے، فحش گوئی کرنے والے اور لعنت کرنے والے نہ تھے. جب کبھی ہم میں سے کسی سے ناراض ہوتے تو بس اتنا فرماتے، اس کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. پھر اسی طرح آپس میں مل جل کے رہنا، اتفاق کرنا، اختلاف نہ کرنا. رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، دلوں کا نہیں. دل جڑے ہوئے ہونے چاہیے. مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں اور جسم کے ٹکڑے کاٹ کے تھوڑی پھینک دیتے ہیں. بیمار بھی ہو تو اس کو سہلاتے ہیں. ایک دوسرے کی عزت اور احترام، ادارے کے ہر فرد کے ساتھ خیر خواہی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پھر اپنی اپنی ٹولیاں نہیں بنانا، پارٹی بازی نہیں کرنا، گروپ بندی نہیں کرنا. اور یہ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرے. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو بہت فیور دے، ان کو اپنا بنا لے، ان کے ساتھ ایک گروپنگ کر لے اور باقیوں کو اگنور کر دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح امانت والی باتوں کو آگے نہیں پہنچانا. امام مالک نے فرمایا، جان لو کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، نہ ہی ایسا شخص کبھی مقتدی اور امام بن سکتا ہے اس حال میں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے. اسی طرح گھبراہٹ والی خبریں آگے نہیں پہنچانا. تمہیں پتہ ہے کیا ڈیسیژن ہو رہا ہے، تمہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اب دیکھنا ہوتا ہے کیا، اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، جو فلاں کے ساتھ ہوا نا اب تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کیا یہ مومن کا اخلاق ہے؟ یہ مومن کا کردار ہے؟ سورۃ النساء میں آتا ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی. سنسیئر لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہی ہوگی، کوئی فائدہ ہی ہوگا اس میں. اور اگر اسے وہ رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان کا اصل مطلب نکالتے ہیں. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، فساد ہو جاتا. پھر چوتھی چیز ہے امیر کی اطاعت، اپنے ذمہ دار کا احترام کرنا. آپ نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. خوشی ناخوشی ہر حال میں بات سننا اور ماننا، الا یہ کہ وہ بات دین کے خلاف ہو. جو حکم ملے اس کو بجا لانا، امیر کے حکم کے آگے اپنی مرضی نہیں لانا. پھر امیر کی برائیاں کرنے کی ممانعت. لوگوں کو عام طور پر اپنے سے بڑوں کے، اپنے والدین، اپنے اور جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں جو ان سے کام کرواتے ہیں ان سے شکایت ہوتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ نے منع کیا. انہوں نے کہا اپنے امیروں کو برا بھلا نہ کہو، نہ ان کو دھوکہ دو، نہ ان سے بغض رکھو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، کیونکہ قیامت کا معاملہ قریب ہے. جو فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس نے واپس تھوڑی آنا ہے. تو زندگی تھوڑی سی ہے، اس میں پازیٹو رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں. الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. تو دین کا کام کیسے ہو سکتا ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ نہ ہو، اپنے سے بڑوں کے لیے نہ ہو، اپنے سے چھوٹوں کے لیے نہ ہو. ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم سے کام کریں. ہم میں سے ہر کوئی اپنی الگ دکان کھول کے بیٹھ سکتا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے آرگنائزڈ وے میں کام کریں؟ میں ایک مثال سے یہ بتا سکتی ہوں کہ میں 2 کلاسز لیتی ہوں، ایک تدبر القرآن کی آن لائن کلاس اور ایک بخاری کی. دونوں میں آپ کی پلے ہوتی ہے آڈیو اور اس کو میں کنڈکٹ کرتی ہوں.
اب کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، جیسے یا کوئی ٹریولنگ ہے، مجھے یہاں آنا تھا یا باہر جانا ہوتا ہے، اگر میں سوچتی ہوں، میں تو ہمیشہ سوچتی ہوں میں کتنی شکر گزار ہوں کہ میرے پاس ٹیم ہے. اگر میں اکیلی ہوں تو کون کلاس کنڈکٹ کرے؟ پھر میں کیا کروں گی؟ کلاس بند کر دو، لوگ چلے جائیں گے. اب میں ایک ہفتے سے یہاں ہوں، اتنی آن اینڈ آف بند کرتے رہے، لوگوں میں کوئی کنسسٹینسی نہیں رہتی. پیچھے سارا کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ لازم ہے. وہ ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کلاس ہو رہی ہے، اور ای لرننگ میں یہ لازمی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی اسسٹنٹ ساتھ بنے گا، کلاس کا اسسٹنٹ بنے گا. اب ہر کام کا اسسٹنٹ ہے، کوئی ایک موجود نہیں ہے فوراً دوسرا ٹیک اوور کر لیتے. ایوری تھنگ از، اور فقہ القلوب کی کلاس بھی اسی طرح. تو ہر جگہ جو اسسٹنٹ ٹو دا انچارج ہے وہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. بالکل. سادہ جی جماعت کے ساتھ اب دیکھیں کام ہمارا آسان ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. مثلا اگر ہم پڑھا رہے ہیں، ہمیں پیپرز بھی بنانے ہیں، ہم نے اس سائٹ بھی کرنے ہیں سب، تو پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں آسانی کی ہوئی ہے اور ہم ایک جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک 1 اسٹیپ فارورڈ جا سکتے ہیں. بالکل. رادر دین کہ ہم اسی سرکل میں گھومتے رہیں. بالکل. ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. میں نے تو اپنے اسٹوڈینٹس سے، اپنے ساتھیوں سے بہت کچھ سیکھا. یہی اگر میں اکیلے بیٹھ کے کہیں درس دے رہی ہوتی آن لائن اور صرف اپنی ذات میں رہتی تو یہ سب نہ سیکھ سکتی اور اتنا فائدہ نہ پہنچا سکتی. اکیلے اکیلے بادل تو اس طرح نہیں برستے نا، اکٹھے ہوتے ہیں تو بارش آتی. ایک دوسرے سے موٹیویشن بھی ملتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. وہ تواصو بالحق اور وہ تواصو بالصبر ہوتا ہے. اور جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور شیطان جو ہے نا اکیلے انسان کو بھیڑ جیسے اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا لے جاتا ہے، وہ بھگا دیتا ہے. بالکل. یعنی شیطان جو ہے وہ اکیلے انسان کو پکڑ لیتا ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن آج کے لیے اتنی کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں انشاءاللہ ملائے اور ہم اور باتیں کریں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.